احمد ایک غریب مگر ذہین طالب علم تھا۔ وہ ایک چھوٹے سے کمرے میں پرانی کتابوں کے درمیان بیٹھ کر پڑھائی کرتا تھا۔ اس کے دل میں ایک ہی تڑپ تھی کہ وہ جلد از جلد امیر بن کر اپنے والدین کی مشکلات اور اپنے گھر کی خستہ حالی کو ختم کر دے۔ کالج کے صحن میں اس کی ملاقات عثمان سے ہوئی، جو ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ عثمان نے احمد کی مالی حالت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے ایک ہی آسان کام کی پیشکش کی، بس یہ پارسل ایک جگہ پہنچاؤ اور اچھے پیسے لو۔ احمد نے پارسل کے بارے میں سوال کرنا چاہا، مگر عثمان نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا کہ اسے زیادہ جاننے کی ضرورت نہیں۔ احمد کی عقل نے اسے روکا، مگر غربت سے چھٹکارا پانے کی شدید خواہش جیت گئی۔ اس نے خاموشی سے وہ پارسل پکڑ لیا۔ جب اسے پہلے کام کے پیسے ملے تو احمد کا لالچ بڑھتا گیا۔ وہ گھر میں ڈھیروں سودا سلف اور نئے کپڑے لے کر آیا۔ اس کے والد نے یہ سب دیکھ کر اسے حیرت سے دیکھا، مگر احمد نے جھوٹ بول کر انہیں مطمئن کر دیا۔ ایک دن عثمان نے اسے ایک بڑا کام دیا۔ یہ 10 لاکھ کا کام ہے، اس میں ڈرگز ہیں۔ احمد کا دل دہل گیا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، لیکن بڑی رقم کے لالچ نے اس کے قدموں کو لڑکھڑا دیا۔ اس نے دوبارہ ہاں کر دی۔ احمد وہ بیگ لے کر اپنی منزل کی طرف جا رہا تھا کہ اچانک راستے میں پولیس نے ناکا لگا رکھا تھا۔ پولیس افسر نے اسے رکنے کا اشارہ کیا۔ تلاشی کے دوران بیگ سے منشیات برآمد ہو گئیں اور احمد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگ گئیں۔ عدالت کے کمرے میں احمد کٹہرے میں کھڑا تھا۔ اس کے پیچھے اس کی بوڑھی ماں رو رہی تھی اور اس کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ جج نے تمام ثبوتوں کی روشنی میں احمد کو 10 سال قید کی سزا سنا دی۔ جیل کی تاریک کوٹری میں احمد کو احساس ہوا کہ اس کی ایک غلط خواہش نے اس کی عقل اور اخلاق دونوں کو اندھا کر دیا تھا۔ وہ سلاخوں کے پیچھے بیٹھ کر اپنی برباد شدہ زندگی اور اپنے خاندان کی رسوائی پر آنسو بہاتا رہا۔ 10 سال کا طویل عرصہ بیت گیا۔ جب احمد رہا ہو کر واپس آیا تو اسے معلوم ہوا کہ اس کی ماں انتقال کر چکی ہے۔ اس کے والد ایک پرانی چارپائی پر لیٹے ہوئے تھے، جو اب انتہائی کمزور اور لاچار ہو چکے تھے۔ ایک دن بازار میں احمد کی ملاقات عثمان سے ہوئی۔ عثمان اب بھی آزاد تھا، پہلے سے زیادہ امیر اور خوشحال نظر آ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر احمد سمجھ گیا کہ اصل مجرم وہ خود تھا، جس نے اپنی خواہش کو قابو میں نہیں رکھا تھا۔ احمد کو معلوم ہوا کہ اس کی بہنیں معاشرے کے تانے سہتے سہتے تھک چکی تھیں۔ اس نے سوچا کہ عقل اور اخلاق کے بغیر حاصل کی گئی دولت صرف ایک زنجیر بن جاتی ہے، جو نہ صرف ہمیں بلکہ ہمارے پیاروں کو بھی جکڑ لیتی ہے۔ احمد نے اپنی باقی زندگی نوجوانوں کی اصلاح کے لیے وقف کر دی۔ وہ اکثر کالج کے طلباء کو نصیحت کرتا، خواہش ضرور رکھو، مگر اسے ہمیشہ عقل اور اخلاق کے دائرے میں رکھو، کیونکہ شارٹ کٹ سے ملی کامیابی سکون چھین لیتی ہے۔ آپ کا ایک لائک اور سبسکرائب مجھے مزید بہتر مواد بنانے کا حوصلہ دیتا ہے، ضرور سپورٹ کریں۔